اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی کے کچھ بنیادی مسائل ہیں، کچھ بنیادی سوالات ہیں جو مذہب کی تفریق کے بغیر، جغرافیہ کی تفریق کے بغیر، زمانے کی تفریق کے بغیر ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال، یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور ان کا کوئی نہ کوئی جواب تلاش کرنا اور اس جواب کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا، یہ اس کی مجبوری ہوتی ہے۔ انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میرا اور اس دنیا کا جس میں میں رہ رہا ہوں کون خالق ہے، کوئی خالق ہے بھی یا نہیں، دنیا سے میرا تعلق کیا ہے، اس تعلق کی نوعیت کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور یہ اور اس طرح کے تمام سوالات جو ہیں وہ انسان کو اپنی زندگی میں لاحق ہوتے ہیں، اور اس کا جواب وہ تلاش کرتا ہے، اور اسی کے مطابق اس کی زندگی کے رویے جو ہیں وہ تشکیل پاتے ہیں۔ یہ سوالات اگر ہم غور کریں تو یہ صرف فلسفیانہ سطح کے سوالات نہیں ہیں، بلکہ سراسر عملی سوالات ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب پر انسان کی عملی زندگی کا دار و مدار ہے۔ جس قسم کا جواب ہوگا، انسان کی عملی زندگی وہ رخ اختیار کرے گی۔ اپنی کتابچے اسلام اور جاہلیت میں، جو کہ ان کی ایک مولانا مودودی کی تقریر سے تیار کیا گیا ہے، اس میں مولانا مودودی نے یہ بات وضاحت کی ہے کہ ان سوالات کا انسان کس طریقے سے جواب دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں کون سے عملی رویے انسان کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں۔ جواب دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان صرف حواس پر اعتماد کرے، اپنے مشاہدے پر اعتماد کرے، اپنے حواس خمسہ پر اعتماد کرے، اور اسی کے ذریعے ان سوالات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرے، اور ایسے میں وہ جن نتیجوں تک پہنچے گا وہ نتیجے اسے الحاد کی طرف، ایتھیزم اور ایگنوسٹسزم کی مختلف برانچز کی طرف لے جائیں گے۔ اس رویے کو عموماً عقل مندی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ بات یقیناً عقل مندی ہے کہ کوئی کہے کہ میں بھوت کو نہیں مانوں گا جب تک نہ دیکھ لوں، میں چڑیل کو نہیں مانوں گا جب تک نہ دیکھ لوں۔ لیکن اگر اس لاجک کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے کوئی آدمی آگے بڑھے اور وہ کہے کہ میں امریکہ کو نہیں مانوں گا جب تک میں وہاں چلا نہ جاؤں، یا میں اندھا ہوں لیکن میں لال رنگ کو تسلیم نہیں کروں گا جب تک کہ میں اسے دیکھ نہ لوں، حالانکہ اسے دیکھنا میرے لیے ناممکن ہے۔ تو یہ کہ حواس پر اعتماد ضروری ہے، لیکن جہاں پر صرف حواس پر رلائی کیا جائے تو یہ اپنے آپ میں ایک غلط رویے اور مختلف انتہا پسندی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، لیکن فی الحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ دوسرا جو رویہ پیدا ہوتا ہے جس میں حواس کی بھی کار فرمائی ہے، لیکن اس کے ساتھ وہم اور قیاس کی بھی کار فرمائی ہے، ان تمام چیزوں کے مجموعے کے ذریعے جو رویہ وجود میں آتا ہے اس کی کئی قسمیں ہیں۔ کبھی وہ شرک میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، پولیتھیزم میں، کبھی وہ رہبانیت میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، ایسیٹیسزم میں، اور کبھی ہماؤس کے رویے پیدا ہوتے ہیں جسے پینتھیزم کہا جاتا ہے۔ شرک جیسا کہ واضح ہے کہ خدا کی خدائی میں مختلف لوگوں کو اور چھوٹے موٹے خداؤں کو شریک ٹھہرانا۔ رہبانیت یہ ہے کہ دنیا کو ایک مصیبت سمجھتے ہوئے، جسم کو ایک قید خانہ سمجھتے ہوئے دنیا سے کنارہ کشی اور جسم کو تعذیب دینے کی پالیسی اختیار کر لینا۔ اور ہماؤس یہ ہے کہ مختلف وجودوں کا انکار کر دینا اور اس بات پر یقین رکھنا کہ یہ ساری دنیا، ساری کائنات جو ہے وہ دراصل ایک وجود ہے، اور اس سے جو مختلف تضادات پیدا ہوتے ہیں ان میں اپنی زندگی گزار دینا۔ تو جہاں یہ غلط فہمی تھی اور غلط رویہ تھا کہ ایک انسان صرف اصرار کرے حواس پر اور عقل پر، وہاں یہ چیز بھی غلط ہے کہ جو چیز بتائی جائے، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، تمام ان چیزوں کو تسلیم کر لیا جائے، ان کے تضادات کے ساتھ تسلیم کر لیا جائے، ظاہر پرستی میں مبتلا ہو جایا جائے، ڈر، خوف اور اس کے ساتھ ساتھ خوشی کے تمام جذبات کو عبودیت کے جذبات سے ملا دیا جائے، اور ہر اب نارمل چیز الہامی نظر آنے لگے، جیسا کہ شرک میں جو رویے اختیار کیے جاتے ہیں وہ کچھ اسی سے عبارت ہوتے ہیں۔ اس کے بالمقابل ایک رویہ وہ ہے جسے عقلی استدلال پر مبنی رویہ کہا جا سکتا ہے، کہ پیغمبروں نے جو خبر دی ہے غیب کے معاملات میں، جن معاملات تک انسان کی حواس کی رسائی نہیں ہے، ان خبروں پر اعتماد کیا جائے، ان کی آتھینٹسٹی کو یقیناً جانچا جائے، لیکن جب ان کا آتھینٹک ہونا کلیئر ہو جائے تو اس پر اعتماد کیا جائے، پیغمبروں کی خبروں پر، اس پر یہ استدلال نہ کیا جائے یا یہ اصرار نہ کیا جائے کہ ان چیزوں کو ہم بھی دیکھیں گے اپنی تمام تر لمیٹیشنز کے باوجود۔ تو یہ اعتماد جو ہے ایک عقلی رویہ ہے، اپنے آپ میں سائنٹیفک رویہ ہے، ایک آتھینٹک رویہ ہے جو انسان کو اختیار کرنا چاہیے، اور اسی رویے کو اسلام کہا جا سکتا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ شرک اور اوہام پرستی سے ریلیٹڈ ہے، یعنی انسان کی زندگی کے یہ جو مختلف سوالات ہیں، اس میں جو دوسرا انداز ہے جواب دینے کا، جس میں انسان اپنے حواس پر رلائی کرتا ہے اور وہم اور قیاس پر رلائی کرتا ہے اور اپنی زندگی کا ایک پیٹرن ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور اس میں جو ایک جواب اس کو ملتا ہے وہ جواب شرک ہے۔ جو مشرک ہے وہ یہ بات قابل لحاظ ہے کہ وہ خدا کا منکر نہیں ہے، لیکن وہ خدائی میں
دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے۔ مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حقیقت شرک میں شرک کو ڈیفائن کرتے ہوئے بہت عام الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ خدا کی ذات یا اس کی صفات میں جس مفہوم میں وہ خدا کے لیے مستعمل ہیں یا اس کے حقوق میں کسی کو ساجی ٹھہرانا۔ یہاں تین باتیں آئی ہیں، ذات، صفات اور حقوق۔ ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی ذات کے تعلق سے ایسے تصورات قائم کرنا جو کسی انسان کے لیے کیے جاتے ہیں، یا ایسی چیزیں اس سے متعلق کہنا جو کسی انسان کے لیے ہی کہی جا سکتی ہے، یا کسی جو ہماری دنیا میں جو اور مختلف رویے ہیں جانوروں کے، ان کے تعلق سے کہی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر خدا کا قرار دینا کہ اس کا کوئی باپ ہے، اس کا کوئی بیٹا ہے، اس کی نعوذ باللہ کوئی بیوی ہے، تو ذات برادری ہیں، یا وہ انسانوں والے کام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایک گریک فلاسفر زینوفین ہے، انہوں نے بڑی مزیدار بات کہی اس حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مویشی جو ہیں ان کو پینٹنگ آ رہی ہوتی یا ان کو بت بنانے کا ہنر ہوتا، گھوڑوں کو ہنر ہوتا، شیر کو ہنر ہوتا، تو وہ خدا کو بھی مویشی، گھوڑے اور شیر کی طرح پینٹ کرنے کی اور اس کی مورتی بنانے کی کوشش کرتے۔ ویسا ہی کچھ رویہ انسانوں کا رہا ہے جو شرک کی لعنت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ خدا کو تسلیم تو کر لیتے ہیں، لیکن ان کی عقلی لمیٹیشن کی وجہ سے وہ کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ خدا کو انسانی صورت میں یا انسان کی دنیا میں جو صورتیں پائی جاتی ہیں اس صورت میں امیجن کرنے لگتے ہیں کچھ بڑھا کر۔ یعنی انسان کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں تو خدا کو 4 اور 6 ہاتھ دے دیے جائیں گے، یا انسان کا نارمل چہرہ ہے اور اس کو سونڈ بڑی پسند ہے تو اس پر سر جو ہے وہ ہاتھی کا لا کر بٹھا دیا جائے گا انسان کے جسم پر، اور اس طرح کا جو امیجنیشن ہے وہ مشرکانہ امیجنیشن کی خاصیت ہے۔ صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب ہے کہ وہ صفات جو اللہ کی ہیں اور اسی لیول کی ہیں، یعنی اللہ کی صفات، ان میں کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا۔ مثال کے طور پر یہ سمجھنا کسی کے بارے میں کہ وہ تخلیق کرتا ہے اس طرح سے جس طرح اللہ کرتا ہے، وہ تدبیر کرتا ہے، تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے جس طرح سے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو علم حاصل ہے اس طرح کا لامحدود جس طرح اللہ کو حاصل ہے، یا وہ حکمت جیسا کہ اللہ کی پراپرٹی ہے اسی طرح اس کو کسی اور کی پراپرٹی قرار دینا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ کی صفات میں شرک کہلاتی ہیں۔ حقوق کے حساب سے یہ بات ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، تو یہ حق ہے کہ حکم اس کا چلے، یہ اس کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، یہ اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یہ حقوق جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، ان میں اگر کسی کو شریک کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں شرک کہلائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو شرک کے دروازے پر لے جاتی ہیں۔ غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے، ریاکاری سے منع کیا گیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو شرک سے قریب کر دیتی ہیں، اور ان چیزوں پر اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو انسان کو یہ گناہ جو ظلم عظیم ہے اس میں مبتلا ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، لہذا اس سے روکا گیا ہے۔ قرآن میں جب ہم دیکھتے ہیں شرک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ قرآن میں اہل عرب کے لیے بھی، یہود و نصارہ کی طرف بھی اور منافقین کی طرف بھی شرک کی نسبت کی گئی ہے۔ اہل عرب کو مشرک کہا گیا ہے، اور ان کے جو گناہوں کی چارج شیٹ ہمیں قرآن میں ملتی ہے اس میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ خدا کے منکر نہیں تھے، لیکن خدا کو خالق بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ شرک کے گناہ میں مبتلا تھے۔ وہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، وہ جنات سے امیدیں باندھتے تھے، وہ کواکب پرستی میں مبتلا تھے، وہ آبا پرستی میں مبتلا تھے، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیرو تھے، اور اس کی ایک طرح سے خود اپنے آپ کی بندگی میں ملوث تھے۔ اللہ کو ماننے کے باوجود اللہ کی ماننے، اللہ کی ہدایت کو تسلیم کرنے، رسول کے احکام کی اطاعت کرنے کے لیے وہ آمادہ نہیں تھے۔ اہل کتاب کی بات کی گئی، ان کی طرف بھی شرک کی نسبت کی گئی، حالانکہ ان کو مشرکین نہیں کہا قرآن نے، لیکن ان کی طرف شرک کی نسبت کی ہے، اور ان کے جو گناہوں کو گنایا گیا ہے شریعت میں تو اس میں احبار پرستی شامل ہے۔ یہ بات شامل ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم میں، اللہ کی کتاب میں تحریف کر دی، بزرگوں کو اور اپنے جو اہل علم ہیں ان کو یہ اسٹیٹس دیا، اپنے اسکالرز کو اور اپنے لیڈران کو، اپنے جو مذہب کے اجارہ دار بن گئے تھے ان کو، کہ وہ خدا کے کلام میں تحریف کر دیں، خدا کے احکام کو بدل دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے مختلف قسم کے گناہوں کی راہیں ہموار کریں۔ اہل کتاب نے یہ شرک بھی کیا کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے کے طور پر نعوذ باللہ ایک پروجیکٹ کیا، اور اس پر ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس عجیب و غریب قسم کے عقیدے پر ایمان رکھتی ہے۔ تو چاہے خدا کے حلول کا عقیدہ ہو یا تثلیث کا عقیدہ ہو، یہ تمام چیزیں ہمیں وہاں پر نظر آتی ہیں۔ خود پرستی کی یہ شکل جو نسل پرستی کی ہے یا قوم پرستی کی ہے وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ اپنے لیے وہ چیزیں پسند کرتے ہیں جو دوسرے انسانوں کے لیے نہیں کرتے، انسانوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں نسل کی بنیاد پر اور قوم کی بنیاد پر، اور اس کے بعد وہ کچھ ایسی چیزوں میں مبتلا ہوئے جو ان کو شرک تک لے گئیں، جن سے انہیں منع کیا گیا تھا، جادو، ٹونا، سحر، شعبدے، گنڈے، تعویذ، ٹوٹکے اور نہ جانے کیا کیا،
اور اسی طرح ان سے یہ جرم بھی سرزد ہوا، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کی ایک تعداد تو وہ ہے جو ایمان لائی اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، لیکن ایک تعداد خاطر خواہ ایسی بھی تھی جس نے مشرکین کی حمایت کو پریفر کیا، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی حمایت پر آمادہ نہ ہوئے۔ نمبر 3 پر منافقین کی طرف بھی شرک کی نسبت کی گئی ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو ظاہراً اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے تھے اور مسلم سوسائٹی کا پارٹ تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی جو فرد جرم ہے اس میں یہ بات شامل ہے کہ یہ اپنے معاملات کے فیصلوں کے لیے اللہ کی ہدایت پر اور رسول کے حکام پر راضی نہیں تھے، بلکہ یہ چاہتے تھے کہ طاغوت کی طرف جائیں اور وہاں پر اپنے فیصلے کرائیں۔ تو اعتقاداً یا عملاً وہ اطاعت رسول کے منکر تھے، اور رسول کی اطاعت کے بغیر خدا کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو شرک کے حوالے سے آتا ہے کہ خدا کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کے باوجود، خدا کو تسلیم کرنے کے باوجود، خدا کی توحید کو تسلیم کرنے کے باوجود اگر ایک انسان رسول کو تسلیم نہیں کرتا، اس پر ایمان نہیں لاتا، اس کی ہدایت پر عمل نہیں کرتا، تو وہ دراصل خدا کی ہدایت پر عمل نہیں کرتا، اور خدا کو جس طرح سے راضی کرنا ہے اس راستے پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا رسالت پر ایمان نہ لانا در حقیقت اس بات کا اعلان ہے کہ وہ خدا کو بھی نہیں مانتا، توحید کو بھی نہیں مانتا، اور دراصل وہ اپنے طریقے سے شرک میں مبتلا ہے۔ تو شرک اور اوہام پرستی دراصل یہ بات ہے کہ یہ بنیادی سوالات جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ان کے جواب کا نہیں، بلکہ سستی اور کاہلی کے ساتھ ایک طرح کے اعراض کا رویہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ عقلی رویہ یہ ہے انسان کا، اگر وہ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے اور اس میں اپنی ایک اسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، اپنی اس میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لگاتار پریکٹس کرے۔ بیٹنگ میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، بڑا بیٹسمین بننا چاہتا ہے تو بیٹنگ کی گھنٹوں گھنٹوں پریکٹس کرے، دن رات اس میں لگا رہے۔ بہت اچھا بالر بننا چاہتا ہے تو اپنے ہر دوست کو بالنگ ڈالے، ہر نیٹ پر ہر وقت بالنگ کی پریکٹس کرے، ہر وقت دن میں اسی میں لگا رہے، اور پھر امید کی جاتی ہے کہ وہ ایک بڑا بالر بنے گا۔ لیکن یہ کہ اگر ایک انسان بیٹنگ کی اور بالنگ کی پریکٹس میں پسینہ بہانے کے بجائے گیند اور بلے کی پوجا شروع کر دے، اس کی عبادت شروع کر دے، اور سوچے کہ اس طرح سے میرے مقاصد حاصل ہو جائیں گے، تو دراصل شارٹ کٹ کی یہ تھنکنگ ہے جو انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ تو ایک گین کی بات تھی کہ انسان کچھ گین حاصل کرنے کے لیے شارٹ کٹ کے راستے کے ذریعے شرک کے دوراہے پر پہنچ جاتا ہے، شرک کی گمراہی پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح ڈر بھی ایک بڑا فیکٹر ہے جو انسان کو شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں آج کے اپنے ماحول کو بھی دیکھیں تو یہاں پر کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو بیماری میں، بہت سارے ایسے لوگ تھے جو پینڈیمک کے دوران ایک دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دے رہے تھے۔ اس میں ایسے سائنٹسٹ بھی تھے، ریسرچرز بھی تھے، ڈاکٹرز بھی تھے جنہوں نے اسٹڈی کرنے کی کوشش کی اور انسانوں کے لیے علاج اور ویکسین وغیرہ دریافت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہیں پر ایسے انسانوں کی بھی کمی نہیں تھی جو اس بیماری کا علاج اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ وہ اگر اس وائرس کی عبادت شروع کر دیں، اس وائرس پر کچھ چڑھاوے چڑھانے لگیں، نظر و نیاز چڑھانے لگیں، تو شاید اس سے ان کو مکتی مل جائے، اس سے ان کو نجات مل جائے اور وہ کورونا جو ہے وہ ان کو چھوڑ کر بھاگ جائے۔ تو یہ جو بیوقوفی کے رویے ہیں، یہ شارٹ کٹ، سستی اور کاہلی کے رویے ہیں، اعراض کے رویے ہیں جو شرک سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ظلم ہے، جیسا کہ اس آیت سے ہم نے شروعات کی کہ شرک اپنے آپ میں ظلم عظیم ہے۔ یہ ظلم ہے انسان کا اپنے نفس پر، یہ ظلم ہے انسان کا اپنی عقل پر، یہ ظلم ہے انسان کا دنیا پر، اور یہ ظلم ہے انسان کا ان خداؤں پر بھی جس کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ خدا سو کالڈ جن کی وہ عبادت کیا کرتا تھا اس دنیا میں، وہ قیامت کے دن اس عبادت سے اور اس عبادت گزار سے اپنی برات کا اعلان کریں گے۔ تو یہ جو بات ہے وہ یہ کہ شرک کے جو ایفیکٹس ہیں انسانی زندگی میں وہ بڑے لیتھل ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی جو ہے وہ اوہام کی آماجگاہ بن جاتی ہے۔ ہم اگر بہت سارے واقعات میں سے صرف ایک ریسنٹ واقعہ دیکھیں گے کہ ایک کپل کے بارے میں یہ نیوز آئی کہ وہ IIT سے اور نہ جانے کہاں کہاں سے سائنس کی بڑی تعلیم یافتہ کپل تھا وہ، لیکن انہوں نے اپنی بچی کا قتل کر دیا کچھ شگون کی بنیاد پر یا کچھ عجیب و غریب قسم کے فلسفوں کی بنیاد پر۔ تو یہ شرک ہے جو انسان کی مت مار دیتا ہے اور انسان سے نہ جانے کیسی کیسی چیزیں کراتا ہے، اور اس کی پوری زندگی علمی رویے کے مطابق نہیں بلکہ اوہام کی آماجگاہ بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کی قوتوں کا ضیاع ہوتا ہے، وہ امیدیں باندھتا ہے تو قبروں سے باندھتا ہے، بتوں سے باندھتا ہے، خیالی کارسازوں سے باندھتا ہے، اپنی محنت کو صحیح رخ وہ نہیں دے پاتا۔ اس کی پوجا پاٹ، اس کی نظر و نیاز، رسمیں اور ان تمام بے نتیجہ مشغولیتوں میں وہ الجھ کر رہ جاتا ہے، اور اس کی زندگی جو ہے وہ مختلف خانوں میں بٹ کر رہ جاتی ہے۔ اسی سے استحصال کا کاروبار فروغ پاتا ہے، دوسروں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، پیسے اینٹھے جاتے ہیں۔ کوئی بادشاہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں خدا کا اوتار ہوں، یا میرا جو کنیکشن ہے وہ سورج اور چاند کے خاندان سے ہے اور میری ہر بات ماننا ضروری ہے۔ کوئی پروہت، پنڈت، مجاور آتے ہیں اور وہ تعویذ اور گنڈوں کے کاروبار سے لوگوں کو بہلانے کی، پھسلانے کی، پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیو اسپریچول موومنٹ کا جو پورا کاروبار ہے اس کو بھی اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ انسانوں کا جو روحانی خلا ان کی زندگی میں پیدا ہوا ہے اس کو ہدایت کے ذریعے بھرنے کے بجائے کس طرح سے
اس خلا کا ایکسپلائٹیشن کرتے ہوئے پیسے اینٹھے جائیں، یہ پوری چیز وہاں پر ہمیں نظر آتی ہے۔ تو کل ملا کر شرک انسان کے علوم و فنون میں بڑھاوے کا سبب نہیں بنتا، فلسفہ اور ادب میں کسی کنٹریبیوشن کا سبب نہیں بنتا، علمی رویہ پیدا نہیں کرتا ہے، بلکہ جنرل لائف میں وہ الہادی یا رہبانی رویے کو اختیار کرتا ہے اور اپنی مختلف قسم کے تضادات میں ایک انسان کو بھٹکا دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے ملک عزیز کا جائزہ لیں اس حوالے سے، تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں شرک کی ایک پختہ روایت پائی جاتی ہے، جس میں ایک طرح کی مختلف تضادات کو سمو لینے کی ایک عجیب و غریب صلاحیت ہے۔ تو چنانچہ مختلف قسم کے اصلاحی تحریکات کو بھی اس مشرکانہ تہذیب نے ایسیمیلیٹ کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بدھزم ہو، جینزم ہو یا سکھزم ہو، یہ تمام اصلاحی تحریکات جو ہیں یہ یہاں کی مشرکانہ تہذیب میں ایک طرح سے ضم ہو گئی ہیں، اور یہ لوگ جو یا تو خدا سے تعارض انہوں نے نہیں کیا ان مذاہب نے یا ان اصلاحی تحریکات نے، لیکن اس کے باوجود آج یہ مختلف قسم کے شرک کے علمبردار ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر یہاں کے عقائد کا جائزہ لیں خدا کے تعلق سے، تو ہم دیکھیں گے کہ خدا سے متعلق ہر پاسبل عقیدہ اور ہر پاسبل تصور ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے۔ چنانچہ خدا کا انکار کرنے والے لوگ بھی ملیں گے اسی مذہب میں شامل، خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے لوگ ملیں گے، وہ بھی اسی مذہب میں شامل ملیں گے۔ یہاں کی تہذیب میں سنویت یعنی دو خداؤں کا تصور بھی ہے، تثلیث بھی ہے، سینکڑوں، ہزاروں، کروڑوں خدا بھی ملتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو پینتھیزم یا وحدت الوجود کے علمبردار ہیں۔ تو اگر ہندوازم کو ہم دیکھیں، ہندو مت کو ہم دیکھیں، تو اس میں یہ تمام خدا کے تعلق سے رویے پائے جاتے ہیں۔ یہاں کے جو کتابیں ہیں جن کے آسمانی ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے، وید ہے، اپنشد ہے، شروتی، اسمرتی اور اس طرح کی جو پورا ایک بھنڈار ہے لٹریچر کا، جس میں سے کچھ کے آسمانی ہونے کا بھی دعویٰ کیا جاتا ہے، اس میں سے کچھ میں آسمانی تعلیمات کی جھلک بھی پائی جاتی ہے، لیکن یہ جو ہے اس کی آتھینٹسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ لیک کرتی ہے، اور ان کے اندر اگر توحید کا تصور بھی ہے تو وہ انیفیکٹو ہو جاتا ہے اپنے آپ میں مختلف وجوہات سے، اور شرک ہی شرک پایا جاتا ہے۔ اوتارواد کے مختلف کانسیپٹس ہیں، پنرجنم کا بھی کانسیپٹ نظر آتا ہے، سورگ اور نرک کا کانسیپٹ بھی نظر آتا ہے، مائتھولوجی کا بہت زیادہ بول بالا ہے یہاں پر۔ اور شرک کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ یا خدا کے تصور میں گڑبڑی پیدا ہو اور وہ شرک میں رزلٹ جب ہونے لگے تو مائتھولوجی بڑی فروغ پاتی ہے۔ چنانچہ یونان کی مائتھولوجی بھی ایک مثالی ہے، اور ہندو مائتھولوجی بھی ایک اس حوالے سے ایک بڑی مثال ہے، جہاں قبیح اعمال کے لیے خدائی دلائل لائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہودیوں کو اپنی گمراہیوں کا جواز فراہم کرنا ہے تو وہ خدا کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں اور نبیوں سے وہ افعال منسوب کرتے ہیں، نعوذ باللہ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور مختلف انبیاء پر زنا کے اور دیگر بدکاریوں کے اور جرائم کے الزامات وہ لگاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ سیدھے خدا اور بھگوانوں سے مختلف قسم کے گناہوں کو اور اس قسم کی چیزوں کو جو ایک شریف انسان اپنے لیے اور اپنے کسی چاہنے والے کے لیے بھی جس کا تصور نہیں کر سکتا، ان گناہوں کو ان سے منسوب کر کے بے حیائی کے اور یانیت کے اور مختلف قسم کے گناہوں کے جواز فراہم کیے جاتے ہیں۔ آتھینٹسٹی مفقود ہے ان مذاہب میں، ان کے بانی کون تھے، ان کے تشکیل نگاروں کی سیرتیں کیا ہیں، کس کا کیا کنٹریبیوشن ہے، کب کون سی کتاب لکھی گئی، ان تمام میں مختلف قسم کے اختلافات ہیں۔ جو زمانے بتائے جاتے ہیں اس میں ہزاروں سال کے اختلافات ملتے ہیں۔ تو کل ملا کر مختلف قسم کے تضادات کی آماجگاہ یہاں پر نظر آتی ہے۔ اندھی عقیدت اور تقلید کو ایک طرح کا کمال سمجھا جاتا ہے، مختلف قسم کی عجوبہ پسندی یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے، اور ان تمام چیزوں کا نتیجہ ہے کہ ملک میں طبقہ واریت، عدم مساوات، چھوا چھوت، تعصبات، تنگ نظری اور اس طرح کی مختلف چیزوں اور فتنوں اور مسائل کے بڑی سنگین قسم کی بنیادیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو اسلام کا تاثر بھی پڑا ہے یہاں پر مختلف سیگمنٹس میں، اصلاحی تحریکات میں، اور مختلف قسم کے اصلاحی مقاصد کے ساتھ بھی تحریکیں شروع کی گئی جیسا کہ میں نے بتایا، لیکن وہ جو بات ہے کہ ایسیمیلیشن کرنے کی شرک کی جو پختہ روایات ہیں، جب تک مضبوط نظریاتی بنیادوں پر اصلاح کا کام نہیں ہوگا یہ ایسیمیلیشن کا چیلنج اپنے آپ میں برقرار رہے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی توحید سے بالخصوص متاثر ہو کر، اور اس میں کرسچینٹی کا بھی ایک رول رہا خصوصاً آریہ سماج کے ارتقاء میں، لیکن مسلمانوں کی اور اسلام کے توحید کے عقیدے سے متاثر اچھا خاصا ہو کر سکھزم اور آریہ سماجی ہم دیکھتے ہیں، آریہ سماجی میں برٹش کولونیلزم کا بھی ایک ایفیکٹ تھا، لیکن یہ دونوں چیزیں اس اللہ کی ہدایت سے قریب کرنے کے بجائے اللہ کی ہدایت کو ماننے والوں کی ایک طرح سے ان کی مخالفت پر ہی آمادہ کر سکی لوگوں کو، اور ہدایت سے قریب نہیں کر سکی یہ تعلیمات۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بدھزم اور جینزم جو مساوات انسانی کے علمبردار بن کر سامنے آئے، وہ بھی آگے بڑھ کر ایک طرح کے ایسیمیلیٹ ہوتے ہوئے نظر آئے اور اس طبقہ واریت میں ہی مبتلا ہوتے ہوئے نظر آئے، اور اپنا زور جو اصلاحی تھا وہ زور وہ کھوتے ہوئے نظر آئے، کیونکہ ان کے پیچھے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پختہ نظریاتی بنیادیں فراہم نہیں ہو سکی تھیں، یا اگر وہ پہلے موجود تھی تو بعد میں کہیں کھو سی گئیں۔